بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ادریس مکس کیری کی طرف سے آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو میں جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ ٹاپک ہے کہ آج کل جو عورتیں ہیں، خاص کر جب ہسپتال میں جاتی ہیں یا شاپنگ مال میں جاتی ہیں یا کسی بھی جگہ جاتی ہیں، تو جو دوسری عورتیں ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ دعا سلام کرتی ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، تو ان کے ساتھ اپنی ہر ایک بات شیئر کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ میاں کا کام کرتے ہیں، کتنے بچے ہیں، کہاں رہتی ہیں، سارا کچھ۔ اب اسی قسم کا ایک واقعہ پیش ہے جو میرے دوست نے مجھے سنایا، تو میں نے کہا چلیں آپ کو بھی سنا دیتے ہیں، شاید تھوڑی سی آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ اب ہوا یہ کہ کافی دن پہلے چلڈرن ہسپتال میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک عورت تھی جس کا 1.5 سال کا بچہ تھا، اسے نمونیا ہو گیا تھا، تو وہ ہسپتال وارڈ نمبر 3 میں داخل تھا بچہ اس کا۔ اب ایک دوسری عورت آتی ہے اس وارڈ میں، اس عورت کے پاس بیٹھتی ہے، اس کا حال چال پوچھتی ہے، اسے کہتی کہ ساتھ والے وارڈ میں میرا بچہ داخل ہے، تو آپ کس گاؤں کی ہے؟ وہ کہتی میں گجرات کی ہوں، تو وہ بھی کہتی میں بھی گجرات کی ہوں، تو ہم دونوں ایک دوسرے کی سہیلیاں ہوئیں۔ وہ کہتی ہاں بڑی خوشی ہوئی، چلے ہم نے بھی ساتھ مل گئے۔ باتوں میں وہ سارا اس سے پوچھ رہی تھی آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں، بچے کتنے ہیں، کہاں سے آئی ہو، کیا کرتی ہو، ساری ڈیٹیل والے لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ ایسے ہی 2-3 دفعہ آتی ہے، چکر لگاتی وارڈ میں، باقی عورتوں کے ساتھ بھی گپ شپ لگاتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جیسے ہی چوتھے دن آتی ہے تو جو بچے کی اصل ماں ہوتی ہے وہ کہتی ہے آپ 2 منٹ کے لیے میرے بیٹے کے پاس بیٹھو، میں نیچے سے دوائی کا پتہ کر رہا ہوں۔ وہ جو عورت ہوتی ہے اسے موقع ملتا ہے، وہ بچے کو اٹھاتی ہے، وہ غائب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ مین گیٹ کے پاس آتی ہے، اچانک جو سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے اس کی نظر اس پہ پڑ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے او بی بی کدھر لے کے چلیے بچے نو، بچے ڈسچارج ہو گیا؟ ہاں ڈسچارج ہو گیا، اسی گھر جا رہے ہیں۔ اچھا تو جرا لوڑنا لگ گیا ہوا تو اتار لا، نہیں اسے ابھی گھر جا کے اتار لیں گے۔ اب جو دوسرا سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار جانے دو، یہ اسپتال میں اس کا بچہ داخل تھا تو اس کو جانے دو۔ اب جو پہلا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پینڈو ٹائپ کا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے یار کچھ تو مسئلہ ہے، اگر ابھی بھی تتھے کھلو میں نرس نے بلا کے لے آنا ہو تاکہ تیرا برنولا لا دے بچے دا تے ڈسچارج ہو جائے۔ کہ نہیں میں آپ ہی جا کے لا لاں گی۔ وہ کہنا چل پھر ٹھیک ہے، تو ڈسچارج کی پرچی مندا تے تینوں سے چھڈ دینے ہیں۔ کہنا لے ڈسچارج کی پرچی ہن میں تینوں کتنے داواں، وہ تیرے پیو کولے، پیو تے کام تے گیا ہوا تو باہر موٹر سائیکل تے میرا انتظار کردا پیا، تے وہ کہندا کہ چل ٹھیک ہے تو اس طرح کر، پیو نے اتنے بلا لیا، اسی شناختی کارڈ دیکھ لینے تے پھر تین جان دینے ہیں۔ اور جب وہ عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجھے کسی صورت نہیں جانتی تھی، اور سیکورٹی گارڈ کو بھی شک ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ اس کا نہیں لگتا، وہ اسے لے کے MS کے پاس چلے جاتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہسپتال میں تو جیسے تھوڑی سی بات نکلے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب جو میرا دوست تھا وہ بھی MS کے پاس آ گیا چسکا لینے کے لیے۔ اب جو MS تھا اس نے کہا ہاں بی بی کی مسئلہ ہے؟ کہندی ہے میرا بچہ ہے تے میرا ڈسچارج ہوگا، مجھے جان نہیں دے رہے۔ اچھا تیرا بچہ ہے تو ٹھیک ہے یار جان دو، کی مسئلہ ہے؟ اتنی دیر میں جو اصل ماں ہوتی وہ بھی آ جاتی، وہ کہتی یہ اس کا بچہ نہیں، یہ تو میرا بچہ ہے۔ اب جو MS ہوتا ہے وہ بھی دونوں عورتوں کا منہ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ بات شروع ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کے شوہر کا کیا نام ہے، وہ جو عورت جس نے بچہ چوری کیا ہوتا ہے اس کے پاس ساری معلومات ہوتی۔ وہ کہتی بھی ہم گاؤں گجرات سے ہیں، ڈیٹا چیک کرتے ہیں ہاں بھی گجرات سے ہیں، وہ بتاتے تھے ہاں بچے بھی کتنے اتنے بچے ہیں، وہ بتا کہتے دیتے ہیں ہیں کتنے کس بچے جگہ ہیں، سے جی وہ بھی چیک گجرات سے کرتے ہیں ہیں، ہاں بھی اور والد صاحب اس کا کیا کرتے ہیں، یہ آفس میں کام کرتے ہیں، اس ٹائم آتے ہیں، اس ٹائم جاتے ہیں، ہم اس جگہ سے آئے تھے اور اب بچے کو لے کے جانا ہے۔ اچھا جی وہ جو سٹاف ہوتے ہے اس کو بلا ہوتے ہیں، ہاں بھی یہ بچہ ہاں جی یہ ہمارے وارڈ میں ہی تھا بچہ، تو ابھی ہم نے اسے ڈسچارج نہیں کیا۔ ہاں بھی تو اپنی مرضی نہ لے کے جانا چاہنی بچہ، کہنی ہاں جی میں اپنی مرضی نہ لے کے جانا چاہنی ہوں۔ وہ جو اصل ماں تھی وہ کہتی یہ بچہ تو میرا ہے۔ تو جو MS ہوتا ہے کہتا ہے بی بی جھوٹ نہ بول، بچہ ہے تے نہ کسی تھانے خبر دے دیے تے بعد پھر تاڑے واسطے مسئلہ ہوئی ہے، تین جانا دا۔
اب وہ جو اصل ماں ہوتی ہے وہ کیسے جان دے سکتے اپنے بچے کو؟ وہ رونا شروع ہو جاتی ہے اس جگہ کہ نہیں یہ میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے۔ اب ہوتا ہے یہ ہے کہ جو اس وارڈ کا ڈاکٹر ہوتا ہے نا، اس کی شفٹ شروع ہو جاتی ہے، وہ آتا ہے، وہ بھی شور سن کے آ جاتا ہے ایم ایس کے کمرے میں۔ اب ایم ایس ساری باتوں سے بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ ہوا ہے۔ اب ڈاکٹر تھوڑا سا سیانا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا جی۔ وہ جو چور بھی ہوتی ہے، اس عورت ہوتی ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ بچوں کو کیا ہوا تھا۔ اب اسے تو پتہ ہوتا ہے کہ اسے نمونیا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں نمونیا ہوا ہے۔ کہتا اچھا اس سے پہلے بھی اسے کبھی ہوا تھا؟ اب ادھر سے جو اصل ماں ہوتی ہے اس نے عقل مندی کی ہوتی ہے کہ اس نے بتایا نہیں ہوتا کہ اسے پہلے بھی نمونیا ہوا تھا۔ وہ کہتے نہیں جی پہلے تو نمونیا ہویا نہیں سی انو، اے تو ہونی ہویا نمونیا۔ اچھا ڈاکٹر کہتا اچھا ہونا ہے تو اچھا تے کنے ٹیکہ لگ گئے نے؟ اب وہ جو چور والی جو عورت تھی وہ جب آتی تھی اتفاق سے اسے ڈرپ لگی ہوتی تھی، ٹیکہ تو نہیں لگا تھا، اس کے سامنے ٹیکہ نہیں لگا ہوتا تھا۔ وہ کہتے ڈاکٹر صاحب ٹیکے کتنے لگنے نے، ڈرپ لگی سی، تانوں کہنے کا ٹیکے لگے نا، کوئی ٹیکہ شکے نہیں لگے۔ اب جو ڈاکٹر تھا وہ اصل ماں سے پوچھتا ہے ہاں بی آپ بتاؤ۔ وہ بتاتی ہے کہ اسے جب یہ 1 سال کا تھا اس وقت بھی اسے گردن بخار ہوا تھا تو اسے اسپتال میں لے کے آئی تھی، اور 4 ٹیکے لگ گئے، 1 ٹیکہ رہ گیا اس کے لگنے والا۔ اب جو ڈاکٹر تھا وہ سمجھ جاتا ہے کہ اصل ماں یہی ہے۔ اب وہ کہتا ہے ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ بی بی پتہ تو اسی پہلے ہی کرا لینا سی جدوں اسی DNA کرانا سی، لیکن اسی چاہتے سا کہ خود بخود ہی سچ پتہ چل جائے تو چنگی گل ہے۔ تو سچ تو یہی ہے کہ تو وہی ماں نہیں ہے، ماں وہی ہے جنہیں تو جھوٹا کہہ رہی ہیں۔ وہ جو اصل ماں ہوتی ہے اس کا بچہ دے دیتی ہے۔ وہ پھر جو ہوتے ہیں ڈاکٹر وہ پولیس کو فون کرتے ہیں، پولیس آتی ہے، وہ جو دوسری ماں ہوتی ہے جو چوری کرنے والی تو اس کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس پہ وہ جو ایم ایس ہوتا ہے، باقی جو عوام کھڑی ہوتی ہے اس کو یہ لیکچر دیتا ہے کہ میں نے بڑی دفعہ نوٹ کیا جب بھی آؤٹ ڈور میں عورتیں آتی ہیں تو ان کے ساتھ عورت بیٹھی ہے، دعا اسلام شروع ہوتی ہے، اور وہ سب کی سب کہانی الف سے لے کے یہ تک سب کی سب کہانی سنا دیتی ہیں، اور بعد میں پھر یہی حال ہوتا ہے جو اس عورت کا ہوا ہے۔ اگر یہ ڈاکٹر نہ آتا تو یہ بچہ ہم نے وہ جو چوری کرنے والی ماں تھی اس کے حوالے کر دینا، تو اصل ماں تھی وہ بیچاری روتی رہنی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو کم بولتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے، اور جو زیادہ بولتا ہے وہ عقل مند نہیں ہوتا۔ زبان کی وجہ سے آپ کو جنت ملے گی، اور زبان ہی کی وجہ سے آپ کو دوزخ ملے گی۔ اس لیے برائے مہربانی کسی کے ساتھ کوئی بات شیئر نہ کریں، خاص کر اپنے راز۔ چلیں ٹھیک ہے پھر، اللہ حافظ۔